السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین حضرات، آج مجھے آپ کے سامنے شب برات کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شب برات کو لے کر افراط اور تفریط کا ماحول پایا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو شب برات کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں جیسا فرض سے زیادہ اس کو اہمیت دے دیتے ہیں، یعنی اس رات میں عبادت کرنے کو اس قدر وہ اہمیت دیتے ہیں جیسا کہ اس رات میں عبادت کرنا فرض ہے یا واجب ہے۔ اور اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں پورے ہندوستان کا یہ ماحول ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا بنگلہ دیش اور پاکستان اور بھی مختلف ممالک میں یہ ماحول ہے کہ وہاں پر لوگ اور دنوں میں مسجد جائے یا نہ جائے، فرض نماز ادا کرے یا نہ کرے، لیکن شب برات کے رات میں یعنی اس رات میں یعنی نصف شعبان میں وہ مسجد میں ضرور جائیں گے۔ اور حال تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز ترک کر دیتے ہیں، اور جب رات 10 بجے یا 11 بجے اور اپنے آپ کو بہترین لباس میں ملبوس کر کے وہ مسجد جاتے ہیں، کس لیے؟ شب برات کے میں عبادت کرنے کے لیے وہ مسجد چلے جاتے ہیں۔ تو یہ افراط ہے، تفریط ہے، اس میں ہم کو پرہیز کرنا ہے، چونکہ افراط یہ تو کیا ہے، نصارہ کا خاصہ ہے، اور تفریط وہ یہودیوں کا خاصہ ہے، اور ہمیں ان دونوں قوموں کی اتباع سے ہم کو منع کیا گیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر نماز میں ہم تو یہی دعا کرتے اللہ سے، یعنی ہم عیسائیوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں اور یہودیوں سے بھی، چونکہ ایک طرف عیسائیوں نے افراط کر کے دین میں بہت سارے نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، اور دوسری طرف یہودی جو دین میں نقص پیدا کرتے کرتے بہت سارے احکام کو دین سے باہر کر دیا۔ تو یہ دونوں جو قوم ہیں، ان کی فطرت اور کیا ہے، ان کے ہر کام سے جو ہم کو دور رہنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بارہا یہ کہا، خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود، خالف الیہود، یہ لفظ ہم بار بار حدیث میں دیکھتے ہیں۔ تو آج جو مجھے یہ کہنا ہے کہ شب برات کے سلسلے میں ہمارے اندر بھی اس طرح کے ذہنیت کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شب برات نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے، دیگر ایام کی طرح بھی ایک دین ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، کوئی فضیلت کا اقرار نہیں کرتے۔ تو یہ طبقہ جو ہے غیر مقلدین کا طبقہ ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے بریلوی حضرات ہیں جو اس دن کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس میں عبادت کے طریقے بھی رائج کر لیے، روزے بھی رائج کر لیے، جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو صحیح حدیث ہے اور جو بات حدیث سے ثابت ہے ہم کو اس کو لینا ہے، چونکہ دین نام ہی اس کا ما اتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، دین نام ہی تو اس کا، جو رسول ہمیں دے اس کو لے، اور جس سے منع کرے ہم اس سے رک جائیں، اسی کا نام تو دین ہے۔ اور اس میں نہ تو ہم اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے، یہ ہم ذمہ دار ہے اس کا۔ خاص طور پر میں علماء سے یہ عرض کروں گا کہ آپ جب عوام کے سامنے جائیں گے تو ان کے سامنے دین کی اسی شکل کو پیش کرے کہ دین میں نہ تو اضافی کی گنجائش ہے اور نہ کمی کی کوئی گنجائش ہے۔ تو شب برات کے سلسلے پہلے میں وہ حدیث جن سے فضیلت ثابت ہوتی ہے، میں ایک دو حدیثیں میں پیش کر دیتا ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرین ما هذه اللیلہ، اللہ کے رسول عائشہ سے یہ پوچھ رہی ہے کیا تمہیں معلوم ہے اس رات کے بارے میں، یہ رات کیا ہے؟ تو یعنی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی نصف شعبان کی رات۔ تو عائشہ فرماتی ہے ما فیہا یا رسول اللہ، اس رات میں کیا ہے، یعنی کیا فضیلت ہے، کیا خصوصیات ہے؟ تو آپ نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم، یعنی اسی رات میں اولاد آدم، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور کل ہالک، اور ہر مرنے والا اس کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، گویا کہ آئندہ سال کون جنم لیں گے اور کون مریں گے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر وفی ہذہ السنہ، اور اسی سال فیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم، کہ ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کی رزق جو ہے آسمان سے اتاری جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات میں
اللہ رب العالمین کچھ فیصلہ کرتا ہے جو دیگر راتوں میں نہیں کرتا ہے، تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی نصف رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل اترتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین فیغفر معاف کر دیتا ہے لاکثر من عدد شعر غنم کلب، بنو کلب کی جو بکریاں ہیں اور ان کے کھال میں جتنے بھی کیا ہے وہ ان کے کھال کے برابر جو ہے اللہ رب العالمین لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں کچھ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہے، فضیلت ہے جو دیگر راتوں کی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات عرض کر دوں کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ 300 رکعت یا 100 رکعت جس میں 20 مرتبہ یا 30 مرتبہ قل هو اللہ احد، اس طرح کے جو بھی جہد طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہے سب کے سب من گھڑت اور موضوع ہے، اس کی کوئی اصل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی فضیلت کی بات جو شب برات کے سلسلے میں ہے، اور جو حضرات اس سے آگے نکل کر یہ کہتے ہیں کہ اس دن میں روزہ رکھو، جیسے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی دن میں روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو، اس کو تو موضوع قرار دیا گیا، اس حدیث کو موضوع قرار دیا گیا، یعنی شب برات کی نہ تو کوئی مخصوص کیا ہے نماز ہے اور نہ کوئی مخصوص روزہ ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ، چونکہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے روزہ رکھے کہ ایام بیض کا میں روزہ رکھ رہا ہوں، پھر وہ تو 15 تاریخ اس میں آ جائے گی، لہذا اس لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن بدعت اس صورت میں ہے، کوئی اگر یہ سوچ کر کے رکھے کہ شب برات کا روزہ ہے یہ، تو پھر اس صورت میں بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، تو گمراہی سے ہم کو بچنا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے جو مرحومین جو دنیا سے چلے گئے وہ آئیں گے، ٹھیک ہے، ان کے یہ عقیدہ ہندوانہ عقیدہ ہے، تو لہٰذا جو خرافات شب برات کے نام سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے، کہیں تو یہ دیکھا گیا پٹاخے کیا چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح حلوہ وغیرہ بناتے ہیں، کھانا کوئی بھی کھانا اچھا کھانا یہ تو مطلوب ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کسی خاص عقیدے کے تحت بنانا کہ ہمارے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے وہ آئیں گے، وہ کھائیں گے، ٹھیک ہے، اس نیت سے اگر کریں تو یہ تو شرکی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بھی کھانا مذموم نہیں ہے، آپ روزانہ جو اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن شب برات کے نام پر حلوہ بنانا، شب برات کے نام پر روٹی بنانا، یہ جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے اور یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں شب برات کے سلسلے میں جو افراط اور تفریط ہے اس سے ہم کو بچنا ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر میں عرض کر دوں، ہر رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ رب العالمین بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اور اس رات میں اگر بندہ کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی چاہت کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ جیسے مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ان من اللیل ساعة لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، یعنی ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اگر اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اعطاہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ دیتا ہے، خواہ وہ دنیا کی کوئی چیز ہو یا اخروی کوئی چیز ہو۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا ہے کہ ہم کو اہمیت جس چیز کی جتنی ہے اس کو اتنی ہی ہم کو اہمیت دینی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کا جیسا فرمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جیسا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول جو تم کو دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اسی کا نام دین ہے۔ لہٰذا جس چیز کو جہاں پر رکھنا ہے اسی کا ہم وہاں پر رکھیں گے، فرض کی جتنی اہمیت ہم کو دینی ہے تو فرض کو دیں گے، واجب کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی دیں گے، سنت کی جو اہمیت ہے اس کو اتنی دیں گے۔ پہلے تو فرض ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد واجب، پھر اس کے بعد سنت، پھر اس کے بعد اگر فرصت ہے
تو پھر نوافل کا، چونکہ شب برات میں اگر انفرادی طور پر کوئی کیا عبادت کرنا چاہے، نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اجتماعی طور پر ایک ساتھ مل کر کے نماز پڑھنا اور ایک دوسرے کو بلا کر مسجد میں لانا، تو اس کی گنجائش اسلام میں نہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کو مسجد میں روزانہ قیام کرنے کا معمول ہے، نماز پڑھنے کا معمول ہے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو تو نہ تو فرض نماز ادا کرتے، نہ عشاء کی نماز پڑھتے، نہ فرض کی نماز فجر کی فرض نماز ادا کرتے ہیں، بس درمیان میں کچھ وقت کے لیے وہ آ جاتے ہیں اور عبادت نوافل پڑھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کا نام دین نہیں ہے۔ آپ سے اسلام اتنا ہی مطالبہ کرتا ہے، آپ فرض ادا کر لیجئے، واجبات ادا کر لیجئے، سنن ادا کر لیجئے، اور محرمات سے اور مشکوک چیز سے پرہیز کیجئے، اسی کا نام دین ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب زائد ہے، فالتو ہے، اور کچھ دنیا پرست علماء ہیں جو اس میں اپنے فائدے کے خاطر جو ہے لوگوں کو اس میں جو ہے ورگلاتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا کرے اور افراط اور تفریط سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔